بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ہندوستان کے اسکولوں میں وہ تاریخ پڑھائی جاتی رہی ہے جو ہندوؤں نے لکھی تھی اور جسے انگریزوں نے منظور کیا تھا۔ ان درسی کتابوں میں سلطان محمود غزنوی کے 17 حملوں میں سومنات کو آخری حملہ لکھا گیا تھا، اور اسے ایک عام سی قسم کا حملہ ثابت کر کے یہ بھی لکھا گیا کہ سومنات کا بت اندر سے کھوکھلا تھا اور اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے جو محمود غزنوی نکال کر چلتا بنا۔ انگریز بھی یہی چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان بچوں کو سومنات کے مارکے کے پس منظر اور سلطان محمود کے جذبے سے بے خبر رکھا جائے۔ انگریز ہمیشہ مسلمان سے خائف رہا ہے۔ ہندو کو تو انگریز نے یہاں آتے ہی جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر اپنا غلام بنا لیا تھا، اور دونوں نے مل کر مسلمانوں کی روایت کشی اور کردار کشی کی تھی۔ سومنات کی جنگ کے وہ حالات اور احوال و کوائف جو عینی شاہدوں نے تحریر کیے اور جنہیں اس دور کے مورخ، مفکر اور وقائع نگار البیرونی نے قلم بند کیا، اور جو فرشتہ اور دیگر بہت سے مورخوں نے محفوظ کیے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ سومنات پر سلطان محمود کی فوج کشی اس قدر بڑا اور خطرناک اقدام تھا جو کوئی ایسا بادشاہ کر سکتا تھا جس کا دماغ چل گیا ہو، یا وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو، یا جنگی قیادت میں غیر معمولی مہارت اور جرأت رکھتا ہو۔ آج کے جنگی مبصر جب بھی سومنات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اسے روس پر نپولین کی فوج کشی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ نپولین روس میں جا کر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ سلطان محمود بھی بظاہر تباہ و برباد ہونے کے لیے سومنات گیا تھا۔ مورخوں کے مطابق خود سلطان محمود نے سومنات پہنچ کر محسوس کر لیا تھا کہ اس کے حساب کتاب میں اسے غلطی لگی ہے، وہ غلط جگہ آ گیا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ ہم اس مقام پر آگے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ ہم سومنات کی فتح کے لیے نہ لڑے تو ہمیں زندہ پسپا ہونے کے لیے بڑی ہی خوفناک لڑائی لڑنی ہوگی۔ پھر کیوں نہ ہم اس مقصد کے لیے لڑیں جس کے لیے آئے ہیں۔ محمد قاسم فرشتہ نے البیرونی اور اس دور کے 2 وقائع نگاروں کے حوالے سے، جن میں ایک امام عابدین یونس جو فوج کے امام کی حیثیت سے سومنات آئے تھے، لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فوج ایک جذبہ لے کر آئی تھی، اور یہ جذبہ لوٹ مار نہیں تھا۔ جذبے کے ساتھ اسے جو قیادت ملی تھی وہ اسے بڑے بڑے دشوار حالات اور خطروں سے بچانے کی اہلیت رکھتی تھی۔ ان وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ سومنات پر فوج کشی جنگی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے ایک حیران کن اقدام تھا جو ایک عظیم مقصد کا حامل تھا۔ انہی مورخوں اور وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم ہندوستان میں عرب کے قیدیوں کو، جنہیں راجہ داہر نے اپنے قید خانے میں ڈال رکھا تھا، چھڑانے آیا تھا۔ بعد میں اس نے یہاں اسلامی حکومت قائم کرنے کی سوچی، لیکن سلطان محمود غزنوی صرف اسلام کا پیام لے کر آیا، اور یہ عزم کے سومنات کا بت توڑ کر وہ ثابت کرے گا کہ ان کے چاند کے آقا کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ محض ڈھونگ اور سوانگ ہے۔ مورخ اس پر بھی متفق ہیں کہ سلطان محمود اور اس کا دست راست سالار عبداللہ محمد عطائی بالکل بے خبر تھے کہ سومنات کے اندر ہندوؤں کے بچے بھی مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، اور سومنات کا دفاع اس سے کہیں زیادہ مستحکم اور خطرناک ہے جتنا وہ سمجھتے تھے۔ سلطان خدا کی مدد کا تو محتاج رہتا ہی تھا، لیکن یہاں آ کر اس نے محسوس کیا کہ اسے کامیابی یا کامیاب پسپائی خدا ہی عطا کر سکتا ہے۔ اتفاق سے وہ جمعرات کے روز سومنات پہنچا تھا۔ فوج کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن اس نے جمعہ کے روز حملہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ مبارک دن تھا۔ اس نے اپنے سالاروں کو صرف 1 رات کی مہلت دی کہ وہ اپنے اپنے دستے تقسیم کے مطابق پوزیشنوں پر لے جائیں، اور رسد کو اس طرح محفوظ کیا جائے کہ دشمن کے چھاپہ مار اس تک نہ پہنچ سکیں۔ غزنی کی فوج کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اسے رسد اور کمک ملنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ صحیح الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ سومنات کا مارکا اسلام اور ہندو مت کا سب سے بڑا مارکا تھا، اور یہ 2 مذاہب کا ہی مارکا تھا۔ اگر سلطان محمود کو علاقہ فتح کرنا ہوتا اور اس کا مقصد اپنی سلطنت کی توسیع ہوتا تو وہ اتنی دور نہ آتا۔ شمالی اور وسطی ہند کے کئی علاقوں کو وہ فتح کر چکا تھا۔ انہی کو مستقر بنا کر وہ ان سے ملحق علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر سکتا تھا۔
بروز جمعہ 7 جنوری 1026 عیسوی 5 ذی القعدہ 416 ہجری غزنی کی فوج میں اذان کی صدائے مقدس گونجی اور احکام کے مطابق تمام فوج نے باجماعت نماز پڑھی۔ سلطان محمود بھی فوج کی کسی صف میں کھڑا تھا۔ امام نے گڑ گڑا کر فتح کی دعا مانگی اور اس کے فوراً بعد فوج نے سومنات کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے میں سب سے نمایاں چیز جو تمام مورخوں نے لکھی ہے وہ غزنی کی فوج کے نعرے تھے، جو اس قدر گرجدار تھے کہ خوف کا تاثر پیدا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں قلعے کی دیوار پر ہندوؤں کا جو ہجوم تھا وہ اپنے نعرے لگا رہا تھا۔ سلطان محمود کسی ایک جگہ کھڑا ہو کر احکام نہیں دے رہا تھا، وہ مسلسل حرکت میں تھا۔ اس کے قاصد اور محافظ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ رہے تھے۔ سب سے پہلا کام خندق کو عبور کرنا تھا۔ دیواروں کے اوپر سے اور برجوں سے ہندوؤں نے تیروں کا می برسا دیا۔ سلطان محمود نے اپنے ہزاروں تیر اندازوں کو خندق کے کنارے کھڑا کر کے دیواروں اور برجوں پر بلا رکے تیر چلانے کا حکم دیا۔ غزنی والوں کی کمانیں بڑی تھیں اور سخت بھی۔ ان کے چھوڑے ہوئے تیر ہندوؤں کے تیروں کی نسبت دور تک مار کر سکتے تھے۔ تیر اندازوں نے آنے واحد میں خندق کے کنارے کھڑے ہو کر تیر چلانے شروع کر دیے۔ ان سے ہندوؤں کے سر نیچے ہو گئے اور ان کی تیر اندازی میں کمی آ گئی۔ غزنی والوں کی تیر اندازی شدید اور تیز تر ہو گئی۔ اس کے سائے میں سلطان محمود کی فوج نے جگہ جگہ سے خندق میں اونٹوں پر لاد کر لائے ہوئے پتھر اور مٹی پھینکنی شروع کر دی۔ یہ عمل ایسا تھا جیسے ایک جگہ سے زمین اکھاڑ کر دوسری جگہ ڈالی جا رہی ہو۔ ہندوؤں نے دیکھا کہ خندق بھرتی جا رہی ہے تو انہوں نے دیواروں پر اپنے آپ کو مسلمانوں کو تیروں کے سامنے کر دیا اور خندق بھرنے والوں پر تیر برسانے لگے۔ وہ مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن رہے تھے، گر رہے تھے، مگر جو گرتا اس کی جگہ ایک اور ہندو آ جاتا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو خاصا نقصان پہنچایا۔ خندق ابھی آدھی بھری تھی کہ مسلمان تیر انداز اپنے ساتھیوں کو تیروں سے زخمی ہوتا دیکھ کر جوش میں آ گئے۔ وہ خندق میں کود گئے اور ایک دوسرے کی مدد سے خندق سے اوپر چلے گئے۔ وہ دیوار کے اتنی قریب چلے گئے جہاں سے وہ دیوار کے اوپر کھڑے ہندوؤں کو دیکھ سکتے تھے۔ وہاں سے انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ نعرہ اللہ اکبر کا کرشمہ تھا کہ ان تیر اندازوں نے اپنے آپ کو یقینی موت کے خطرے میں ڈال دیا۔ اوپر کے تیر موسلا دار بارش کی طرح آ رہے تھے۔ غزنی کے مجاہد تیر کھا کر بھی تیر چلاتے تھے۔ یہ تیروں کا مارکا تھا۔ خندق بھر جانے کے بعد قلعے کے دروازوں اور دیواروں پر ہلہ بولنا تھا۔ خندق اتنی بھر گئی کہ فوج گزر سکتی تھی۔ 4 گھوڑ سواروں نے ہاتھوں میں کلہاڑے لیے، گھوڑے سر پر دوڑا دیے۔ ان کا رخ ایک دروازے کی طرف تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ دروازے تک پہنچ جائیں تو کلہاڑوں سے دروازہ توڑیں گے، مگر وہ تو راستے میں ہی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ ان پر اتنے تیر آئے کہ گھوڑوں کے جسموں میں بھی تیر اتر گئے۔ وہ دروازے تک پہنچ گئے، مگر دروازے کے دائیں بائیں دیوار میں چوڑے سوراخ تھے جن میں دروازے کی حفاظت کے لیے تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دونوں سواروں کو ختم کر دیا۔ غزنی کی فوج بند توڑ کر نکل جانے والے سیلاب کی طرح بڑھی۔ ان دستوں کے پاس بڑی مضبوط سیڑھیاں تھیں جن کی لمبائی دیوار کی بلندی جتنی تھی۔ عقب سے تیر اندازوں نے دیوار کے اوپر اور برجوں پر تیر اور تیزی سے پھینکنے شروع کر دیے تاکہ اوپر والوں کے سر نیچے رہیں، لیکن ہندوؤں نے جان کی بازی لگا رکھی تھی۔ انہوں نے سر نیچے نہ کیے اور ان مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے جنہوں نے سیڑھیاں اٹھا رکھی تھی۔ دروازے تک پہنچنا ناممکن نظر آ رہا تھا، پھر بھی کچھ جاں باز ایسی پوزیشنوں پر پہنچ گئے جہاں سے وہ دروازے کے ساتھ والے سوراخوں میں تیر چلا سکتے تھے۔ ان میں بعض مارے گئے، لیکن غزنی والوں کا جوش اور جذبہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ سیڑھیاں دیواروں کے ساتھ لگا دی گئیں، مگر ان پر جو بھی چڑھا وہ جسم میں 2-3 تیر لیے ہوئے گرا۔ ادھر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش ہو رہی تھی، ادھر سمندر کی طرف ایک مارکا لڑا جا رہا تھا۔ قلعے کا تمام تر پچھواڑا سمندر میں تھا۔ ایک نائب سالار نے یہ دلیرانہ حکم دیا کہ سمندر میں کشتیاں ڈال کر دیوار تک پہنچا جائے اور دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی جائے۔ غزنی کی فوج کے پاس اپنی کشتیاں نہیں تھیں۔ سمندر کا کنارہ کشتیوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ سومنات کی فوج کی کشتیاں تھیں۔ ایک جیش کشتیوں میں سوار ہو گیا۔ یہ جنوری کا مہینہ تھا، اس لیے سمندر میں جوش نہیں تھا۔ کشتیوں کے ملاح ہندو تھے
انہیں کہا گیا کہ وہ کشتیاں دیوار تک لے چلیں۔ کشتیوں میں سیڑھیاں بھی رکھ لی گئی تھیں۔ یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی کیونکہ دیوار کے اوپر سے تیر آنے لگے۔ ہندو ملاح سمندر میں کود گئے۔ غزنی کے مجاہدوں نے خود چپو مارے، لیکن دیوار تک پہنچنا خودکشی کے برابر تھا۔ جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ خندق کو ابھی تک بھرا جا رہا تھا تاکہ آگے پیچھے ہونے کی رفتار تیز کی جا سکے۔ دونوں فوجوں کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ سلطان محمود نے مورخوں کے مطابق گھوڑے پر ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا ختم کر کے اس نے شدید ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ وہ خود پیچھے کھڑا نہ رہا، بہت آگے چلا گیا۔ وہ فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے چیخ چلا رہا تھا۔ یہ ہلہ اس حد تک کامیاب رہا کہ دروازے کے بالکل اوپر اور دروازے کے ساتھ دائیں اور بائیں جو مورچہ نما برج بنے ہوئے تھے انہیں صاف کر دیا گیا، اور غزنی کے سپاہی اس طرح ان کم بلندی والے مورچوں میں کھڑے ہو گئے کہ اندر سے کوئی ان میں آ کر تیر نہیں چلا سکتا تھا۔ ہندوؤں نے دلیری کا مظاہرہ کیا کہ قلعے کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اندر سے گھوڑ سوار ہاتھوں میں برچھیاں لیے تیز رفتار سے آئے اور ایسا ہلہ بولا کہ خود تو مارے گئے لیکن غزنی والوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ کھلے ہوئے دروازے میں گھس جاؤ۔ ایک ہی بار بہت سے سواروں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی، مگر اندر سے اتنے ہی گھوڑے سر پر دوڑتے آئے۔ ان کا ٹکراؤ دروازے میں ہوا۔ اندر سے مزید سوار آئے۔ انہوں نے غزنی کے سواروں کو دروازے کے اندر نہ ہونے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دونوں طرف کے سپاہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آتے تھے۔ غزنی والوں نے تو جیسے عہد کر لیا تھا، فتح یا موت۔ وہ سراپا قہر بن گئے تھے اور ہندو اس قہر کو اپنے سینوں پر روک رہے تھے۔ یہ اطلاع اندر تک پہنچ گئی کہ غزنی کی فوج نے دروازہ کھول لیا ہے۔ اوپر والے ہندو تیر انداز ایسی جگہ آ گئے جہاں سے وہ دروازے پر تیر چلا سکتے تھے۔ انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ دیوار پر یہ غلط اطلاع بھی پہنچی کہ غزنی کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ اوپر والے مسلمانوں کو روکنے کے لیے قلعے کے اندر اتر گئے۔ مسلمانوں کی قیادت بڑی تیز اور ذہین تھی۔ انہوں نے فوراً دیوار کے ساتھ سیڑھیاں لگا لیں اور سپاہی ایک دوسرے کے پیچھے اوپر چڑھ گئے۔ ان کے پیچھے فوج چڑھی جا رہی تھی۔ اگلے لمحے دیوار کے اوپر دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ مندر تک خبر پہنچ گئی کہ مسلمان اندر آ گئے ہیں۔ تمام پنڈت جو عبادت میں مصروف تھے اس طرح سجدے میں چلے گئے کہ پیٹ کے بل لیٹ کر ماتھے فرش پر رگڑنے لگے۔ چونکہ دروازہ ابھی کھلا تھا اس لیے غزنی کے اللہ اکبر کے نعرے مندر کے اندر تک سنائی دے رہے تھے۔ پنڈت اور دیگر پجاری سپاہی نہیں تھے، وہ لڑنا نہیں جانتے تھے۔ سلطان محمود نے اپنا اصول بنا رکھا تھا کہ وہ بت توڑ دیتا تھا، مندر کو اجاڑ دیتا، مگر کسی پنڈت اور پجاری پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ سومناتھ کے مندر میں پنڈتوں کو پتہ چلا کہ دروازہ کھل گیا ہے اور مسلمان اندر آ گئے ہیں، تو وہ بت کے آگے لیٹ گئے، اور جب اللہ اکبر کے نعروں کی گرج ان کے کانوں تک پہنچی تو چند ایک پنڈت اٹھ کھڑے ہوئے۔ دو یورپی مورخوں ہیگ اور سمتھ نے لکھا ہے کہ مندر میں سینکڑوں نیم عریاں رقاصائیں موجود تھیں۔ ان کا رقص رک گیا۔ وہ شاید سمجھ گئی تھی کہ ان کا دیوتا ہار گیا ہے۔ ان کے چہروں پر گھبراہٹ تھی۔ چند ایک پنڈت اٹھے اور یہ سمجھ کر ان کی زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے، ایک ایک رقاصہ کو پکڑا اور مندر سے ملحقہ کمروں میں لے گئے۔ اس طرح مندر میں بدکاری شروع ہو گئی۔ شہری اس سے بے خبر تھے۔ شہریوں پر خوف و ہراس نہیں تھا۔ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہتھیاروں سے لیس ہو کر باہر نکل آئی تھیں۔ بوڑھی عورتیں مندر میں اکٹھی ہو کر عبادت میں مصروف ہو گئی تھی۔ دروازہ کھولنے کی چال سومناتھ کے مہاراجہ کنور رائے کی تھی۔ وہ غزنی کی فوج کو نقصان پہنچانے میں خاصی حد تک کامیاب تھا، مگر اس کا مقابلہ غزنی کے جس جرنیل سے تھا وہ اس سے زیادہ دانش مند تھا اور وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سلطان محمود اور اس کے سالار اعلیٰ ابو عبداللہ نے دروازہ کھلنے سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی فوج کے بہت سے آدمی دروازے کے درمیان والے برجوں اور مورچوں میں کھڑے کر دیے، جہاں سے انہوں نے بڑی کارگر تیر اندازی کی۔ ادھر فوج دیواروں پر چڑھی جا رہی تھی۔ مہاراجہ کنور رائے نے یہ صورتحال دیکھی تو اندر سے ایسا حملہ کرایا کہ ہندو گھوڑ سوار غزنی والوں کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے اور ان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ ہندو سواروں نے اپنا آپ سومناتھ پر قربان کر دیا۔ وہ اندر نہیں جا سکتے تھے۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔
وہ مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ جو مسلمان برجوں پر قابض ہو گئے تھے ان پر ہندو ٹوٹ پڑے۔ اس کے ساتھ ہی سومناتھ کی فوج نے سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آنے والے مسلمانوں پر اس قدر تیر برسائے کہ مسلمان ایک دوسرے پر گرتے، اور جو اوپر چلے گئے تھے ان میں شاید ہی کوئی زندہ رہا ہوگا۔ دیوار کے اوپر سے اب تیروں کے ساتھ برچھیاں بھی برسنے لگیں۔ سلطان محمود نے دیکھا کہ سورج قلعے کے پیچھے چلا گیا اور فوج تھک گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس نے پیچھے ہٹ آنے کا حکم دے دیا۔ وہ رات بھر سویا نہیں، سالاروں کو احکام دیتا رہا۔ اس نے زخمیوں کی عیادت بھی کی، اور وہ ان دستوں کو دیکھنے بھی چلا گیا جو باہر سے آنے والی ہندو فوجوں کے انتظار میں تھے۔ وہ کچھ فکر مند بھی تھا، اسے کامیابی مخدوش نظر آ رہی تھی، لیکن وہ ہار ماننے والا آدمی نہیں تھا۔ اگلی صبح طلوع ہوتے ہی اس نے جوش و خروش سے قلعے پر حلہ بول دیا۔ سپاہیوں نے دیواروں کے ساتھ سیڑھیاں لگا لیں، مگر ہندوؤں نے انہیں اوپر نہ جانے دیا۔ سارا دن یہ عمل جاری رہا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ شام کو اس نے دستے پیچھے ہٹا لیے۔ 9 جنوری 1026 عیسوی بروز اتوار مہاراجہ کنور رائے نے ایک دلیرانہ چال چلی۔ اس نے صبح کی روشنی صاف ہونے سے پہلے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر سے کچھ دستے باہر آئے جنہوں نے غزنی کی فوج کے کیمپ پر حلہ بول دیا۔ ہندوؤں کا خیال ہوگا کہ غزنی کی فوج ابھی سوئی ہوگی یا ابھی تیار نہیں ہوگی، لیکن وہ نماز کا وقت تھا اور فوج ابھی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ ہندو فوج گھوڑ سوار تھی۔ غزنی کی فوج کو گھوڑوں کی تیاری کی مہلت نہ ملی۔ سلطان محمود نے فوری طور پر دائیں اور بائیں اس حکم کے ساتھ قاصد دوڑا دیے کہ ہندوؤں کی فوج کو گھیرے میں لے لو۔ ہندو بڑی دلیری سے آئے تھے، مگر وہ دیکھ نہ سکے کہ انہیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے۔ غزنی کے ایک دستے نے یہ حملہ کیمپ سے دور روک لیا، اور اس کے ساتھ ہی ہندو دستوں پر دائیں بائیں سے حملہ ہو گیا۔ ہندوؤں کو یہ چال بہت مہنگی پڑی، مگر مارکا اتنا شدید اور صبر آزما تھا کہ سلطان کی فوج کا دم خم بھی توڑ گیا۔ کچھ ہندو سوار گھیرے سے نکل گئے اور قلعے کی طرف بھاگے۔ ان کے لیے دروازہ کھل گیا۔ غزنی کے بہت سے مجاہد ان کے تعاقب میں گئے، مگر سلطان محمود نے انہیں روک لیا۔ قلعے کا کھلا ہوا دروازہ ان کے لیے موت کا پھندا ثابت ہو سکتا تھا۔ ہندو ایسی دلیری کے مظاہرے کر رہے تھے جنہوں نے سلطان محمود کو اپنی سکیم پر نظر ثانی پر مجبور کر دیا تھا۔ ہندوؤں کے ساتھ اس کا یہ مارکا نیا نہیں تھا، لیکن یہاں ہندوؤں کے لڑنے کا انداز نیا بلکہ حیرت میں ڈال دینے والا تھا۔ سلطان سوچ رہا تھا کہ اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ایک طرف سے شور اٹھا۔ ایسے شور سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ قلعے کا دوسرا دروازہ کھل گیا اور سومناتھ کے 2 سوار اور ایک پیادہ دستے نے باہر آ کر برق رفتار حملہ شروع کر دیا۔ مگر اب غزنی والوں کی یہ چال بیکار ہوتی نظر آ رہی تھی کہ دشمن پر دائیں اور بائیں سے حملہ کریں، کیونکہ دیواروں کے اوپر اور برجوں میں تیر اندازوں کا ایک ہجوم تھا جو اپنے حملہ آور دستوں کو پہلوں سے تیروں کی بارش سے محفوظ کیے ہوئے تھا۔ سالار عبداللہ نے یہ چال چلی کہ اپنے دستوں کو یعنی محاصرے کو پیچھے ہٹانے کا حکم دیا۔ اسے توقع تھی کہ ہندو سوار آگے آ جائیں گے اور انہیں ایک تو گھیرے میں لیا جا سکے گا، دوسرے یہ کہ قلعے کا دروازہ توڑنے یا دھکیلنے کا موقع مل جائے گا۔ مگر مہاراجہ کنور رائے کا دماغ پوری طرح کام کر رہا تھا اور وہ غیر معمولی جنگی ذہانت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دستوں کو ذہن نشین کرا دیا تھا کہ قلعے کی دیوار سے اتنے فاصلے سے آگے نہ جائیں، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے عبداللہ کی چال بیکار کر دی، وہ آگے نہیں آ رہے تھے۔ ہندوؤں کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ آگے آنے کی بجائے دائیں بائیں بکھر گئے اور انہوں نے محاصرے پر جگہ جگہ حملے شروع کر دیے۔ وہ محاصرہ توڑنے کی اور غزنی والوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان پر جنونی کیفیت طاری تھی، جیسے کوئی نشہ پی کر آئے ہوں۔ یہ مذہب کا جنون تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کا جنون باولا پن بن گیا، جس کا باعث یہ ہوا کہ قلعے کی دیواروں سے جہاں سے تیروں کا میم برس رہا تھا، نسوانی آوازیں آنے لگیں۔ یہ عورتوں کی للکار تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں کو طرح طرح کے نعروں سے گرما رہی تھی۔ ان میں ایک آواز یہ تھی: تمہاری ماؤں بہنوں کو مسلمان اٹھا لے جائیں گے۔ عورتوں کی چیخو پکار ایسی تھی جیسے وہ کسی ظالم اور درندے کے چنگل میں آ گئی ہوں۔ صورتحال اس قدر خون ریز اور غزنی والوں کے لیے اس قدر مخدوش ہو گئی کہ محمد قاسم فرشتہ اور البیرونی کے مطابق
سلطان محمود نے اپنا مرکز اپنے مشیروں وغیرہ کے حوالے کر کے ایک منتخب دستے کی قیادت سنبھال لی اور ہندوؤں پر جوابی حملہ کیا۔ سب سے بڑی مشکل اوپر سے آنے والے تیروں اور برچھوں نے پیدا کر رکھی تھی۔ سلطان محمود نے اپنے آپ کو ایک ہولناک خطرے میں ڈال دیا تھا۔ غزنی کی فوج کو پسپا کرنے کے لیے اب صرف ایک تیر کی ضرورت تھی جو سلطان محمود کو لگتا اور جنگ ختم ہو جاتی۔ ابو عبداللہ محمد عطائی نے سلطان کی یہ دلیری اور جذبہ دیکھا تو اس نے ایک تیر انداز دستے کو حکم دیا کہ وہ دیوار کے اتنا قریب چلا جائے جہاں سے اوپر کے تیر انداز نظر آتے رہیں اور تیروں کا نشانہ بھی نہ بن سکیں۔ اس دستے نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان قلب سے آ کر ایک دستے کی قیادت کر رہا ہے۔ اس دستے کے تیر اندازوں نے جان کی بازی لگا دی۔ اب صورت یہ پیدا ہو گئی کہ دونوں طرفوں کے تیر ہوا میں ٹکرا رہے تھے۔ غزنی کے تیر انداز اوپر سے آئی ہوئی برچھوں سے مر رہے تھے، مگر انہوں نے تیر اندازی میں سستی پیدا نہ کی۔ ابو عبداللہ کی اس چال کا یہ فائدہ ہوا کہ اوپر کے تیر اندازوں کا رخ سلطان محمود کے دستے سے ہٹ کر دوسری طرف ہو گیا۔ ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ غزنی کے دوسرے دستوں نے اپنے تیر اندازوں کی یہ جاں بازی دیکھی تو ان میں نیا جوش بلکہ قہر پیدا ہو گیا۔ وہ احکام کے بغیر آگے چلے گئے اور اس قدر تیر برسائے کہ دیوار سے ہندو تیر انداز باہر کی طرف بھی گرنے لگے۔ جو ہندو دستے باہر آئے تھے وہ جاں بازی سے لڑ رہے تھے، لیکن وہ اس حفاظت سے محروم ہو گئے تھے جو دیوار کے اوپر سے انہیں تیر انداز دے رہے تھے۔ سالار ابو عبداللہ کی نظر سلطان محمود پر تھی۔ سلطان پر جیسے دیوانگی طاری ہو گئی تھی، لیکن وہ دماغ کو اپنے قابو میں رکھے ہوا تھا۔ اس نے ایسی چال چلی کہ ہندو دستے بکھرنے پر مجبور ہو گئے۔ ابو عبداللہ نے دشمن کو بکھرتے دیکھا تو ایک سوار دستہ قلعے کی دیوار کی طرف سے ہندوؤں پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ سینکڑوں گھوڑے سر پر دوڑے، ہندو بوکھلا گئے۔ انہوں نے غزنی والوں کا بہت نقصان کیا تھا، لیکن وہ خود بھی تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ ان میں جو بچ گئے تھے وہ دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن مہاراجہ کنور رائے ایسا احمق نہیں تھا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دیتا۔ وہ برج میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ غزنی کی فوج ایسی پوزیشن میں آ گئی ہے کہ دروازہ کھلا اور یہ سیلاب کی طرح اندر آ جائے گی۔ اس نے اپنے ان دستوں پر لکیر پھیر دی۔ ان میں سے کوئی بھی اندر نہ جا سکا، نہ کوئی زندہ رہا۔ سلطان محمود کا اصول کچھ اور تھا، لیکن سالار عبداللہ نے کانوں کان اپنے نائبین کو اور ان کی معرفت تمام کمانداروں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی جنگی قیدی نہیں چاہیے، ہلاک کر دو۔ دشمن کا کوئی آدمی کسی بھی حالت میں سامنے آئے، ہلاک کر دو۔ اب تو جنگ کی صورت ایسی ہو گئی تھی کہ لڑنا اور مرنا تھا۔ جنگی قیدیوں کو کہاں سنبھالتے؟ البتہ دشمن کے تندرست گھوڑے اور ہتھیار جمع کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ وہاں قیدیوں کی نسبت گھوڑے اور ہتھیاروں کی ضرورت زیادہ تھی۔ کیا آپ نے ہندوؤں کو پہلے کہیں اس طرح لڑتے دیکھا تھا؟ رات کو سلطان محمود نے اپنے سالاروں، ان کے نائبین اور کمانداروں سے کہا۔ اس نے چھوٹے درجے کے عہدیداروں اور کمانداروں کو بھی بلا رکھا تھا۔ اس نے کہا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کو ہندو کتنا مقدس سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو بتاؤ کہ ہندوؤں کا مذہبی جنون دیکھو اور یہی جنون اپنے آپ میں پیدا کرو۔ انہیں میری طرف سے خراج تحسین پیش کرنا۔ انہوں نے آج احکام کے بغیر جو مظاہرے کیے ہیں ان کا صلہ انہیں خدا دے گا۔ اس جذبے میں فرق نہ آنے پائے۔ میں کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتا کہ کل کیا ہوگا اور اس جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ میں اپنی فوج کے مجاہدوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہاں ہار گئے تو آنے والی نسلیں بھی کہیں گی کہ ہندوؤں کا شیو دیو سچا تھا اور انسانوں کی زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں تھی، اور اسلام کوئی مذہب نہیں۔ ہمارے بعد آنے والے لوگ ہمیں لٹیرا اور قاتل کہیں گے۔ ہمیں اسلام کی عظمت اور صداقت کا ثبوت دینا ہے یا یہیں ختم ہونا ہے۔ اس جنگ کو آپ عام قسم کی جنگ نہ سمجھ لینا۔ کل کا دن آج کے دن سے زیادہ جان لیوا اور ہمت آزما ہوگا۔ آپ کو تاریخ میں ایک نقش چھوڑنا ہے تاکہ قیامت تک جو غزنی کا نام لے سومنات کا نام بھی ضرور لے اور کہے کہ سومنات غزنی کے قدموں میں پڑا ہے۔ سلطان محمود نے انہیں جنگی نوعیت کی ہدایات دی اور انہیں کہا کہ یہ جنگ بہت جلد ختم کرنی ہے کیونکہ نفری کم ہو رہی ہے اور رسد میں بھی تیزی سے کمی آ رہی ہے، اور یہ کمی پوری کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔
ہمارا دشمن عقل مند اور دلیر ہے، لیکن وہ یہ طریقہ نہیں سوچ سکا کہ ہم پر حملہ کرنے کی بجائے دفاع میں لڑتا رہے اور محاصرہ طویل ہو جائے تاکہ ہم اپنی رسد ختم کر دیں۔ وہ ہمیں تیروں سے نہیں بھوک سے مار سکتا ہے۔ پیشتر اس کے دشمن یہی چال چل جائے، ہمیں شہر میں داخل ہونا ہے۔ میں بھوکی اور زخمی بلی کی طرح نہیں، شیر کی طرح شہر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ غزنی والوں نے یہ رات بھی جاگتے گزار دی۔ سلطان محمود نے تمام لوگوں کو رخصت کیا تو اسے اطلاع دی گئی کہ ایک ہندو رشی جو بہت بوڑھا ہے ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ لایا ہے۔ وہ سلطان سے ملنے آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ قلعے میں سے آیا ہے۔ اس کی اور لڑکی کی جامہ تلاشی لی گئی تھی۔ سلطان نے اس خیال سے انہیں بلا لیا کہ مہاراجہ کنور رائے کا کوئی پیغام ہوگا جو صلح کا بھی ہو سکتا تھا، دھمکی کا بھی، اور کسی سودا بازی کا بھی۔ وہ بوڑھا سر سے پاؤں تک جوگیا لباس میں تھا۔ اس کے بال عورتوں کی طرح لمبے اور اس کی داڑھی بھی لمبی تھی۔ وہ بوڑھا تھا اور اس کے بال زیادہ تر سفید تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں جوانی کی چمک اور چہرے پر ایسی رونق تھی جو ہندوؤں کے چہروں پر کم ہی ہوا کرتی تھی۔ سلطان محمود اس سے متاثر ہوا۔ اس بوڑھے کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ چادر میں تھی۔ اس کا سر آدھا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ بوڑھے نے اس کے سر سے چادر اتار دی۔ سلطان محمود نے چونک کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس نے اتنی دلکش لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی، یا اس نے کسی عورت کو کبھی غور اور دلچسپی سے نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی نے اس کی نظروں کو گرفتار کر لیا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ سلطان محمود نے بوڑھے سے پوچھا۔ کیا آپ کو سومنات کے مہاراجا نے بھیجا ہے؟ اس نے دونوں کو بٹھا لیا۔ وہ اس بوڑھے کے ساتھ اسی علاقے کے ایک مسلمان کے ذریعے بات کر رہا تھا۔ میں مہاراجا کی طرف سے کوئی پیغام نہیں لایا، بوڑھے نے کہا۔ اس کے لب و لہجے میں ایک تاثر تھا جو سلطان نے محسوس کیا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ بوڑھا معمولی آدمی نہیں۔ بوڑھا کہہ رہا تھا، میں مہاراجا کی اجازت سے آیا ہوں۔ اس نے مجھے 4 گھوڑ سواروں کے ساتھ قلعے سے نکال کر راستہ دکھایا تھا۔ میں اپنا پیغام لایا ہوں۔ میں سومنات کا پنڈت نہیں۔ میں یہاں ہر سال 15-20 دنوں کے لیے آیا کرتا ہوں۔ میرا ٹھکانہ ہمالیہ کے دامن میں ہے جہاں برف جمی رہتی ہے۔ اب بھی یہاں چند دنوں کے لیے عبادت کرنے آیا تھا کہ آپ آ گئے۔ آپ نے 3 دنوں میں دیکھ لیا ہے کہ سومنات کے رہنے والے کس طرح قہر بنے ہوئے ہیں۔ اپنے نقصان کو دیکھیں۔ آپ پر جو قہر برسا ہے وہ سومنات کے انسانوں کا نہیں، یہ اس دیوتا کا قہر ہے جس کے پاؤں سمندر میں اور سر آسمانوں میں ہے۔ میں اس کا خاص پجاری ہوں۔ کیا آپ مجھے دیوتا سے ڈرانے آئے ہیں؟ سلطان محمود نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اور اس لڑکی کو آپ ہندوؤں کے رواج کے مطابق تحفے کے طور پر لائے ہیں؟ اپنے آپ کو گمراہ نہ ہونے دیں سلطان، بوڑھے رشی نے کہا۔ میں نہ ڈرانے آیا ہوں نہ کوئی تحفہ لایا ہوں۔ میں آپ کے فائدے اور آپ کی نجات کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ کو ایک پیشکش کرنے آیا ہوں۔ شیو دیو کی طاقت سے آپ واقف نہیں۔ اس طاقت کا صرف ایک ذرہ شیو دیو نے مجھے دیا ہے۔ یہ ذرہ ایسا ہی ہے جیسے صحرا میں ریت کا ایک ذرہ یا سمندر میں پانی کا ایک قطرہ۔ اس ایک ذرے اور ایک قطرے کی طاقت دیکھنی ہے تو دکھا دوں گا۔ اس سے آپ اس دیوتا کی طاقت کا اندازہ کر سکیں گے۔ اور یہ لڑکی، یہ زندہ نہیں، ایک روح ہے، بوڑھے نے کہا۔ آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں کہ جو مر جاتا ہے اس کی روح سومنات میں آ جاتی ہے۔ یہ روح بڑی دور سے آئی تھی۔ میں نے آج اسے حاضر کیا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اگر یقین نہ آئے تو میں اسے ہوا میں معلق کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اس نے لڑکی کا سر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرگوشیوں میں کچھ کہا۔ لڑکی کا سر ڈولنے لگا۔ بوڑھے نے اسے اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا اور اسے کہا، تم پلنگ پر ہو، ٹانگیں اور سر سیدھا کر لو۔ لڑکی کا جسم یوں سیدھا اکڑ گیا جیسے پلنگ پر لاش پڑی ہو، لیکن وہ بوڑھے کے بازوؤں پر تھی۔ بوڑھے نے اپنے بازو اس کے نیچے سے نکال لیے۔ لڑکی اکڑی ہوئی ہوا میں معلق رہی۔ بوڑھے نے لڑکی کی چادر اس پر اس طرح ڈال دی کہ وہ سر سے پاؤں تک چادر میں چھپ گئی۔ سلطان کے 2 محافظ خیمے کے دروازے میں اندر کھڑے تھے۔ بوڑھے نے ایک محافظ سے کہا، تلوار نکالو اور اس لڑکی کے پیٹ پر اتنی طاقت سے وار کرو کہ اس کا جسم 2 حصوں میں کٹ جائے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر
مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔